پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، اسٹریٹ پاور استعمال کرنے جا رہی ہے۔ ایک سنگل کال پہ ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں، لیڈر لیس لوگ نکل آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں آ کے کل خطاب بھی کیا، انتقامی کارروائیاں مطلب 9 مئی واقعات کے بعد والے لوگ ان سب کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ آپ 2 3 2.5 سال رہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ابھی کسان سڑکوں پہ ہیں، وکلا جو ہیں وہ تحفظات کا شکار ہیں۔ رانا ثناء اللہ ہو، عرفان صدیقی صاحب اور بانی پی ٹی آئی مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور اداروں کے مابین مفاہمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ پاور استعمال کرنے جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ذرا تھوڑا وزن پاکستان تحریک انصاف کی جانب آتا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں آ کے کل خطاب بھی کیا، بات چیت کی، تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مولانا کا جو وزن ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس میں جناب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے، پچھلے کچھ ہفتوں میں کنزیکٹو بیانات آ رہے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے۔ رانا ثناء اللہ ہو، عرفان صدیقی صاحب اور ٹاک شوز میں آ رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آئے آ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر لیں، اور مختلف حوالے دیے جا رہے ہیں کہ جنگوں کے بعد بھی آپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے، تو ابھی بھی ٹائم ہے آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اکانومی چیزیں بڑی خراب ہے، فلاں 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 فلاں۔ آن دا ادر ہینڈ حکومت، ہم نے دیکھا شہریار افریدی کا جو بیان آیا، ان کے پاس تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ان سب کیا بات کریں گے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہم اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم ڈائریکٹلی جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ آن دا ادر ہینڈ پی ٹی آئی جو ہے مولانا کے ساتھ مل کے اپنی سیاسی قوت بھی بڑھا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم جب انہوں نے احتجاج کیا، جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیز نکالی، لانگ مارچ کیے، تو اس پورے لانگ مارچ میں جو مین فورس تھی وہ مولانا کی تھی۔ وہ اس میں ہرڈلز آئیں تو مولانا کے لوگ نظر آئے کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے، وہ پریڈ کرتے ہوئے، مولانا کو سلامی دیتے ہوئے۔ تو اس ٹائم کی حکومت پر اگر کوئی پریشر تھا تو مولانا کا تھا، پی ڈی ایم کے باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں، مین فورس ان کے پاس پبلک میں ورکر ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، مسلم لیگ نون بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو۔ تو مولانا کی پاور کو یوز کر کے انہوں نے اس ٹائم ساری ریلیز اور ساری جو لانگ مارچ تھے وہ کیے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف تنہا سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، اور سب سے زیادہ اپنی فوٹنگ رکھتی ہے عوام میں، اور پبلکلی ان کا بہت زیادہ ورکر ہے۔ ایک سنگل کال پہ ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں، لیڈر لیس لوگ نکل آتے ہیں۔ اگر مولانا ساتھ مل جاتے ہیں تو موجودہ حکومت کا چلنا، اگر اس طرح کا کوئی دھرنا ہو جاتا ہے، کوئی لانگ مارچ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات آگے چل کے بڑھتے ہیں، جس طرح کے اچکزئی صاحب ساتھ ہیں، اختر مینگل ناراض ہیں موجودہ حکومت سے، تو یہ جو ایک بننے جا رہا ہے کولیشن، اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے، تو یہ بڑا کہنے کہ حکومت کے لیے مشکل اور ٹف ٹائم کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اس کو ٹالنے کے لیے حکومت مختلف ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارہا باتیں کی جا رہی ہیں، وہ آ جائیں جی خان صاحب سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک کال کریں، بات کریں، آ جائیں، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور دوسری سائڈ پہ جو دوسری پارٹیز ہیں، دیکھا کہ اسد کیسر، عامر ڈوگر اور دیگر جو پولیٹیکل فیسز تھے، خود چل کے مولانا کے پاس گیا، تو مولانا کے بارے میں بڑے ریزرویشن تھی پاکستان تحریک انصاف کو، کبھی ڈیزل اور کبھی وہ ان کو یہودی ایجنٹ اور کس طرح کی کردار کشی ایک دوسرے کی جاتی تھی۔ لیکن سیاست میں ہر چیز جائز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑے اس ملک کے سیاسی جو رائول تھے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب، وہ بھی ایک ٹائم پہ پرویز مشرف کے جو خلاف ہے ایک ساتھ بیٹھے، لندن پلان، وہ پورا جو ساری ایم آر ڈی اے آر ڈی جو ساری چیزیں بنی، وہاں پہ سارے مذاکرات ہوئے، جس کے اندر پاکستان میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی جو تحریک چلی، اور افتخار چودھری اور پورا معاملہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ ساری لیڈرشپ پاکستان آئی جلا پتنی ختم کر کے، تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تھے، بات چیت کی تھی۔ اب مولانا کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حکمراں جو جماعتیں ہیں کہتے ہیں ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ تو بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح اکانومی کے مسائل ہیں، حکومت کے پلے کب کچھ ہو سکتا ہے جب اس کی پرفارمنس ہو، جب وہ ڈیلیور کر رہی ہو، جب اس کی چیزیں بہتر جا رہی ہو، ملک ترقی کر رہا ہو، گرو کر رہا ہو۔ اور تو بھی 2 3 مہینے ہوئے، لیکن چلے 16 ماہ پہلے بھی گورنمنٹ تھی، تو ابھی کسان سڑکوں پہ ہیں، ہم نے دیکھ لیا۔ وکلا جو ہیں وہ تحفظات کا شکار ہیں۔ عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ پاکستان نے جس طرح کیس کی سماعت کی وہ آپ کے سامنے ہے، جو ریمارکس آئے آپ کے سامنے ہیں۔ تو حکومت کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، اکانومی آپ کے سامنے ہے، ریجنل مسائل آپ کے سامنے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس کے خلاف کوئی احتجاج ہو۔ تو اس لیے جناب خالد نعیم لودھی صاحب جو سابق سیکرٹری دفاع بھی ہے، سابق کور کمانڈر جو بہاولپور رہ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ایک طرح سے
کہہ لیں کہ وہ ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے مابین. ابھی انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا ہے اور کہا جی میں مفاہمت کرانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اور ان کے مطابق 2 سال تک یہ جو حکومت ہے اس کو چلنے دیا جائے گا, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ڈالا جائے گا. اور سیکنڈلی جناب دوسری جو چیز ہے اس میں بڑی اہم وہ یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ انتقامی کارروائیاں مطلب 9 مئی واقعات کے بعد والے لوگ جو ابھی تک گرفتار ہیں پولیٹیکل فیسز یہ وہ, ان سب کو رہا کر دیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا, بظاہر انہوں نے کہا کہ ابھی فریقین لگ نہیں رہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ دونوں سائڈ پہ پایا جاتا ہے, تو اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ مزید تنزلی کی طرف جائے گا. وہ ظاہر ہمیں لگ بھی رہا ہے, ایوری سنگل ڈے آپ کے مسائل کوئی نہ کوئی نیا یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی نیا تماشا یہاں پہ لگا ہوا ہے. تو دنیا میں بھی مذاق بن رہا ہے, اکانومی بھی آپ کی سفر کر رہی ہے, برین ڈرینج ہو رہا ہے, پڑھے لکھے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, ریکارڈ پاسپورٹ بن رہے ہیں آپ کے. 2 لاکھ لوگوں نے پچھلے ماہ پاسپورٹ اپلائی کیا ہے. یہ ملکی طریقہ سب سے بڑا فگر ہے. آپ کا جو سسٹم ہے وہ کہنے کے چوک ہو گیا ہے, وہ سسٹم آپ کا آپریٹ نہیں کر سکتے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی جتنے لوگ پاسپورٹ بنانے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جب امبیسیز کے باہر جائیں لائنز لگی ہوئی ہیں, لائنز. کچھ دن پہلے ایک امبیسی کے باہر جانا پڑا کسی کام کے سلسلے میں, تو 3-4 بار پہلے بھی میں جا چکا تھا وہاں پہ, تو میں نے کبھی آج تک وہاں پہ اتنی لمبی کیوز نہیں دیکھی تھی جتنی میں نے یہ گزشتہ ہفتے جب میرا جانا ہوا وہاں پہ دیکھی, کہ لمبی لمبی قطاروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں صرف ویزا کے لیے. یہاں پہ امبیسیز نے نو انٹری کا بورڈ لگانے شروع کر دیا. ان کو پتہ ہے اکانومی آپ کی ڈسٹرائے ہو چکی ہے, پولیٹیکل معاملات یہاں پہ جس طرح چل رہے ہیں, لوگوں کا معیار زندگی کہاں کھڑا ہوا ہے, تو ہر بندہ یہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے. آپ ان کے پاس ویزا لینے جاتے ہو, ویزا نہیں دیتے, انہوں نے نو انٹری کا بورڈ لگایا ہوا ہے. ریجیکشن کی ریٹ ہے, وہ ریٹ جو ہے اس کی ریشو جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں کرنا کیا پڑے گا, ان سیاستدانوں کو, ان ججز کو, ان جرنیلوں کو بیٹھنا پڑے گا, اپنی انا, اپنی تسکین اور اپنی جو پاور ہے اس سے تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا. کیونکہ آپ 2-3-2.5 سال رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں, چیف جسٹس ہو, اسٹیبلشمنٹ کے افسران ہو, جرنیل ہو, سیاستدان ہو, 5 سال گورنمنٹ, 3 سال گورنمنٹ, اس کے بعد اگلی پارٹی کی باری آ جاتی ہے. تو لہٰذا آپ آتے ہیں, جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کچھ تو آتے ہیں اور بس کام کیا اور چلے گئے, سیاستدان چلے آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ ملک, یہ عوام جو ہے اس نے یہی رہنا ہے, اور یہ بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں, ان کے بڑے حالات خراب ہیں. تو ان کے لیے آپ کو بھی سوچنا پڑے گا. نہیں سوچیں گے تو یہ معاملہ جو کہ تو چلتے رہیں گے, اور بالآخر ہم یہ سارا جو امپائر کھڑا ہوا ہے یہ بلڈوز ہو جائے گا. اب جناب سپریم کورٹ پاکستان میں جو آج ساری چیزیں تھیں, 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ان کا لیٹر تھا جو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا اور کہا, پہلے ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہیں بڑے اپرائٹ قسم کے جج گردانے جاتے تھے, کنسیڈر ہوتے تھے, ان کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ بڑے اپرائٹ جج ہیں. ہم نے دیکھا فیض آباد دھرنا کیس میں جس طرح کے ان کے ریمارکس آئے تھے. لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے جو ان کی ہم دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں, وہ الیکشن 2024 کے اندر جو معاملات ہوئے, الیکشن ڈے پر جو کچھ ہوا, الیکشن کی نائٹ کو جو کچھ ہوا, الیکشن سے پہلے جو تماشا لگا, گرفتاریاں ہوئی, پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو اپنا جمہوری حق تھا اس کو استعمال ہی نہیں کرنے دیا, اس پہ کوئی نہیں بولا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے, اس کے بعد بھی دیکھا انہوں نے تقریب لاہور میں, انہوں نے کہا لاہور میں کہ جناب یہ جو خط ہے یہ معاملات جو ہیں یہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے تھے, تو اس میں ہم پہلے ہی بات کر چکے. اب آپ چیف جسٹس ہیں, وہ معاملات پہلے کے تھے, بعد کے تھے, اس کو آپ کو بالکل اس کے اوپر بات ابھی کرنی چاہیے, اس کو حل اس کا نکالنا چاہیے. اور یہ جو مداخلت ہے جوڈیشری کے معاملات میں ابھی کی نہیں ہے. مجھے افتخار محمد چودھری یاد آ جاتے ہیں, مجھے جسٹس رمدے یاد آ جاتے ہیں, ان کے دور میں بھی اس طرح کے پورے معاملات تھے. اور افتخار محمد چودھری کی کچھ ویڈیوز حساس اداروں کی جانب سے جو کمیشن بنا تھا جسٹس رمدے کی سربراہی میں انہیں دکھائی گئی تھی. تو اسی ٹائم ایک آرڈر آیا تھا کہ ججز کے گھر میں جتنے بھی جاسوسی کے آلات لگے ہوئے ان کو اتارا جائے فوری طور پہ. تو یہ دیکھ لیں, یہ مشرف 2007-8 کی میں بات کر رہا ہوں, آج 2024 میں ہم بیٹھے ہیں. تو ان 16-17 سال میں ہم نے کیا سیکھا ہے, ہمارا سسٹم کتنا گرو ہوا ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. عدالتیں کس طرح کمپرومائزڈ ہیں, کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور بینیفیشریز کون ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے, تاکہ تمام لوگ پہلے مانیں کیا کیا غلطیاں کی ہیں, اور پھر اس کے بعد, کیونکہ الزام تراشی چلتی رہے گی. 24 میں تم بینیفیشری تھے, 18 میں تم تھے, 13 میں تم تھے, تو الزام تراشیاں چلتی رہیں گی. حل نکالنا ضروری ہے کیونکہ عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ.